السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ملیریا۔ اس موسم کے اندر عمومی طور پہ ملیریا کی بیماری جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ساتواں آدمی جو ہے وہ اس بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تعریف، اس کے اسباب، اس کی علامات اور علاج کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے سارا سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ بہترین ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو کہ کم قیمت بھی ہے اور بے انتہا مفید بھی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو جیسا کہ میں نے آغاز کے اندر اس کا موضوع آپ کو بتایا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ملیریا بخار کے بارے میں ہے۔ تو ملیریا بخار عمومی طور پہ یہ ساون بھادوں کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کا ایک مچھر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ وہ مادہ مچھر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے۔ اور اس کا اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر بنیادی طور پہ جب بارشوں کا پانی کھڑا ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ سبزہ کی زیادتی ہوتی ہے، یا اور کہہ لیں کہ اس طرح کی گندگی والی جگہ یا اور اس ٹائپ کی جو ماحول ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بڑا ہی پرامن اور سازگار ماحول ہوتا ہے جس کے اندر یہ پرورش پاتا ہے۔ اور ساون بھادو میں عمومی طور پہ جب میں نے بتایا کہ بارشیں بہت زیادہ شدید قسم کی ہوتی ہیں، تو اس دوران پھر یہ بہترین پرورش پاتا ہے، اور جب یہ ایک صحت مند آدمی کو کاٹتا ہے تو اس کے کاٹنے کے بعد لرزہ کے ساتھ بخار شروع ہوتا ہے۔ لرزہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کب کبھی جسم پہ طاری ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ پیشانی کے اندر، سر کے اندر درد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پورے جسم کے اندر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رضائی یا کمبل یا اس ٹائپ کی کوئی چیز اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لے، کیونکہ اس کے ساتھ سردی بہت شدت کے ساتھ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اگر الٹی کی کیفیت بن جائے، یعنی متلی کی یا الٹی کی کیفیت بن جائے، تو اس میں جیسے کڑوا زہر ٹائپ اندر سے خارج ہوتا ہے، اس ٹائپ کی اس کی یا الٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کمر کے اندر درد، پنڈلیوں کے اندر درد، اور اس ٹائپ کی یہ کہہ لیں کہ جسم کے اندر کیفیات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کو بالکل دل نہیں کرتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری جو ہے یہ بے انتہا محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ جب بخار اتر جاتا ہے، یعنی کوئی بھی میڈیسن وغیرہ لینے سے، یا اس کا ایک کچھ دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے کے بعد افاقہ جب محسوس ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں، یعنی کوئی بخار کی کیفیت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ زیادہ شدت کے ساتھ اس آدمی پہ حملہ ور ہوتا ہے، اور بخار جو ہے وہ اس کا دورانیہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے، اس کے علاج کے اندر کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اس بیماری سے جلد افاقہ محسوس ہو جائے، جلد یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ یہ جو ابھی موسم چل رہا ہے یہ اس کا سازگار موسم ہے، اور اس موسم کے اندر عمومی طور پہ جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو آدمی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوان، یہ تمام اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی خاص مرض نہیں ہے کہ یہ بڑوں کو ہوگا یا بچوں کو ہوگا، بلکہ اس میں اس کے لپیٹ میں سارے افراد آ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا غذائی علاج کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ غذا کے اندر نرم غذا جو ہے، جیسے دلیا، ساگو دانہ یا گوشت کا شوربہ، اس کے اندر یہ روٹی جو ہے وہ باریک کر کے چوری بنا کے یہ ایسے مریض کو کھلائی جائے، یعنی دیر ہضم ٹھوس غذاؤں سے ایسے مریض کو پرہیز کرایا جائے۔ اور اس کا جو علاج کرنا چاہیے وہ بھی بے انتہا سستا اور مفید میں علاج آج آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیم کی پتیاں، نیم کے جو پتے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں 20 گرام۔
نیم کے پتے 20 گرام، افسن 3 ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے، اور اس کے علاوہ کرنجوا، کرنجوا جو ہے یہ آپ نے 40 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ اس کے علاوہ کالی مرچ یہ آپ نے 20 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے کہ اناب لینا ہے، لیکن اناب آپ نے اس کے اندر شامل نہیں کرنا بلکہ یہ آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو باریک گرائنڈ کر کے تقریباً یہ کہہ لیں کہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہوتا ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے، یعنی تیسرا حصہ عمر کے حساب سے چھوٹے بچوں کو بالکل یہ 1 چٹکی یا 2 چٹکی کی مقدار آپ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اس طرح جو نوجوان ہیں 18-20 سال کی عمر کے ہیں ان کو آپ یہ تیسرا حصہ جو چمچ کا ہے یہ آپ صبح دوپہر اور شام یہ دینے کے بعد پانی کے ساتھ وہ آدمی کھا لے۔ اس کے بعد یہ جو چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی اناب کے حوالے سے، آپ نے اناب 5 دانے لینے ہیں، اناب کا 5 دانے لینے کے بعد 2 پیالی پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو آگ پہ چڑھا دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد جب 1 پیالے کی مقدار رہ جائے تو یہ آپ نے چھان کے رکھ لینا ہے۔ یہ دن میں یہ اناب کا جو قہوہ ہے یہ بھی دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ نے پینا ہے، اور اس طرح یہ جو میں نے آپ کو دوسری دوائی بتائی ہے یہ دن میں 3 مرتبہ آپ نے لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ 2-4 روز کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا بخار دور ہو جائے گا، ملیریا کے جتنے جسم کے اندر اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔